اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اور تمہاری یہ امت یقیناً ایک امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا مجھ سے ہی ڈرو۔ مگر لوگوں نے اپنے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اب ہر فرقہ اپنے پاس موجود نظریات پر خوش ہے۔ پہلے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہارا رب ایک، تمہارا خالق ایک، تمہارا مربی ایک، مدیر زندگی ایک، تم کو زندگی دینے والا ایک، تو امت بھی ایک۔ بنیادی طور پر انسان امت واحدہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور فطرت واحدہ کے اوپر اللہ نے خلق فرمایا، سب کی فطرت ایک، لیکن لوگوں نے اس فطرت سے انحراف کیا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے دینی معاملات میں اس کو آپس میں ٹکڑا کر دیا۔ فَتَقَطَّعُوا، انہوں نے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال دیا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ایک امت ایک نہیں رہی بلکہ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے۔ پھر اس کے بعد كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ اپنے پاس نظریات پر خوش، کہ ہر فرقہ اپنے پاس جو موجود نظریہ ہوتا ہے اس پر نازاں ہے، خوش ہے، دیگر فرقوں کی نفی کرتے ہیں۔ آپ دیگر فرقوں کی نفی کرتے ہیں، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل امت جو ہے وہ عبارت ہو گئی اس کے نزدیک اپنے فرقے سے، اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ کل امت عبارت ہے ہمارے فرقے سے۔ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اپنے نظریات کے اوپر وہ خوش ہیں، اپنے نظریات ہی کو مانتے ہیں، دوسرے نظریات کی وہ کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں۔ یہاں تحزب کی بات ہے۔ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ یہ ہے کہ جو نظریات خود رکھتے ہیں اس کے اوپر راضی ہیں، دوسروں کے نظریات کے وہ باطل قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں اختلاف ہے، آپ کا یہ نظریہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، آپ کا موقف جو ہے اس کے لیے جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ دلیل میرے نزدیک، میری نظر میں درست نہیں ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سب مسلمان نہیں ہیں، جو ہم سے اختلاف کرتا ہے وہ گردن زدنی کے لائق ہیں، یہ تفرقہ بازی ہے۔ وہ چنانچہ آج کل یہی صورتحال ہے کہ ہر ایک اپنے نظریے کو جو ہے وہ حرف آخر سمجھتے ہیں، حرف آخر۔ بعض مفکرین کو ہم نے سنا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو مذہبی اختلافات ہیں مسلمانوں میں درمیان میں، وہ صاحب مطالعہ انسان تھا، مرحوم ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کو اختلاف نہیں کہتا ہوں، ترجیحات کہتا ہوں۔ یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ دوسروں کی نفی نہیں ہے، ترجیح دیتا ہوں میں اس نظریے کو، اور آپ جو نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنی دلیل کے مطابق مطمئن ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو ٹھیک، تو پھر تو باطل ثابت کرنا ہوتا ہے، وہ تو اور چیز ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون،
یہاں پہ ایک دین میں تفریقہ کرنے والوں کی طرف بھی ہے، اور دین میں تفریقہ، ایک تو ہوتا ہے دین میں تفریقہ، کوئی یہود، کوئی نصارہ، کوئی صابئی، کوئی مجوس، وہ دین کو انہوں نے تفریق، ایک ہے دین سب کا ایک ہے، دین اسلام، اس اسلام کے اندر بیٹھ کر کے اسلام میں تفریقہ کرتے ہیں۔ دین میں تفریقہ کرنا اور ہے، ایک دین میں تفریقہ کرنا اور۔ اس آیہ مجیدہ میں دونوں شامل ہے، دین میں تفریقہ پیدا کرنا، مختلف ادیان بنانا، یا ایک دین میں مذاہب بنانا، مذہبوں میں بٹ جانا۔ مذاہب میں بٹ جانا کسی حد تک اسلام میں قابل قبول ہے، اگر اجتہاد ہے، در مقابل نص نہیں ہے، اور دلیل کی بنیاد پر ایک نظریہ قائم کرتا ہے انسان، اور دوسرا لیکن توحید میں نہ ہو، توحید جو ہے وہ اختلاف کے لیے وہ نہیں ہے، اصول عقائد میں اختلاف نہیں ہے قبول، فروعات میں اختلاف جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ یہاں پر فروعات میں نہیں، اصول دین میں اختلاف سے مربوط ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اور اللہ کے رب ہونے کے سلسلے میں، اللہ کے مدبر ہونے کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ مراد ہو جائے گا یہاں پر۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، یہ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ جو ہے یہ دلیل ہے کہ فَذَرْهُمْ، انہیں ایک مدت تک اپنی غفلت میں پڑا رہنے دیجیے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ اصول دین میں ہے، اصول دین میں جو اختلاف کرتے ہیں توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، یہ جو ہے یہ مراد ہے یہاں پر۔ اما فروعات میں اگر اختلاف اجتہاد در مقابل النص ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اگر اجتہاد در مقابل النص نہیں ہے تو پھر اس وقت وہ اختلاف اس آیت کے ذیل میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر روح کلام مشرکین کی طرف ہے کہ مشرکین نے وہ بنا دیے، مختلف فرقے بنا دیے شرک کی بنیاد کے اوپر، توحید سے ہٹ کے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ مشرکین یہ خیال کرتے تھے، یا کافر لوگ خیال کرتے تھے کہ جو مال دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے، وہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم پر فضل کیا ہے، کرم فرمایا ہے، اور یہ مسلمان فقیر اور مسکین جو ہے، دیکھو نا، اگر اللہ کی نظر ان پر ہوتی تو ان کے تن پر اچھے کپڑے ہوتے، ان کی جسم سے بدبو نہ آتی، اور کھانے پینے کے لیے بہتر چیز ان کو میسر آتی۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں، اَيَحْسَبُونَ، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں ہم ان کو بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ یہ خیال کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بل لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ہم بھلائی نہیں پہنچا رہے ہیں ان کو مال و دولت دے کر۔ مال و دولت جو ہے وہ دنیا کا، میں نے کئی مرتبہ آپ کو اس سلسلے میں بتایا ہے، مال اور دولت جو ہے وہ ایک حد تک درست ہے، اس کو مال و دولت نہیں کہتے۔ جہاں تک زندگی کے لوازمات کی ضرورت ہے اور باوقار زندگی کے لیے جتنا مال اور چاہیے، اس کو دنیا داری نہیں کہتے، اس کو مال و دولت بھی نہیں کہتے۔ آپ کے پاس اپنے ضرورت کا گھر ہے بس،
اپنے تن کے کپڑے ہے اور کھانے پینے گزر اوقات کے ذریعہ ہے، اس کو آپ دولت نہیں کہتے، یہ دولت نہیں ہے۔ دولت کیا ہے؟ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد ہو اور پھر اس ضرورت سے زائد مال کو برائے مال آپ جمع کریں، ذریعہ نہ بنائیں، اس کو مقصد بنائیں مال کو، اس کو کہتے ہیں۔ یہ مال و دولت جو ہے یہ وہ اللہ ارشاد فرماتے بل لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کے اوپر مہربانی نہیں ہے، ان پر کرم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک عذاب ہے، ایک جہنم اللہ تعالیٰ نے آمادہ کر رکھا ہے ان کو اندر سے جلانے کے لیے۔ اس کا پتہ چلتا ہے جو مال و دولت رکھتے ہیں ان کی زندگی کو جا کر کے دیکھ لیں، جو کارخانوں کے مالک ہیں ان کو نیند نہیں آتی، ان کو سکون نہیں ملتا، اور ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے، اچھی غذا کھا نہیں سکتے، پرہیز پرہیز پرہیز، اور نیند نہیں، آرام نہیں، سکون نہیں، ایک جہنم میں وہ جل رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر ایک جہنم پال رہے ہوتے ہیں مال و دولت۔ لا یشعرون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے، یہ عذاب ہے۔ لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ سکون نہیں دیکھا جو مال و دولت نہیں رکھتے ان کو حاصل ہے، وہ سکون دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ نے کرم کیا ہے۔ اور یہ غریب نادرا لوگ جو ہے انہوں نے مال و دولت والوں کی زندگی نہیں دیکھی، اس لیے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ عذاب ہے، مال نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ہراساں رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ادھر تفرقہ کرنے والے اور اپنے مال و منال کے اوپر جو ہے وہ اترانے والے، ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ہراساں رہتے ہیں۔ من خشیہ اور مشفق، خشیہ اس خوف کو کہتے ہیں جو تعظیم کے ساتھ منسلک ہو، جس کے اندر تعظیم بھی ہو اور پھر خوف ہو، اس کو خشیہ کہتے ہیں۔ مشفق کس کو کہے؟ اس خوف کو کہتے ہیں جو ہمدردی کے ساتھ ہو۔ تعظیم کے ساتھ اگر خشیہ ہے، اپنے سے بالا تر ذات سے خوف ہے، اس کو خشیہ کہتے ہیں۔ اپنے سے جو کمتر ہے اس کے ساتھ یا کمتر ہو یا نہ ہو، ہمدردی ہے، مہربانی ہے، اس مہربانی کی وجہ سے خوف لاحق ہوتا ہے۔ یہاں پر ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، خشیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف، رب کی طرف منسوب کر دیا۔ من خشیت ربهم، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ مشفق ہوتے ہیں، وہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ مشفق پریشان حال ہوتے ہیں اپنے اوپر، اپنے ساتھ ہمدردی ہے، آخر اپنے ساتھ چونکہ ہمدردی ہے، اس ہمدردی کی بنیاد پر وہ مشفق ہوتے ہیں۔ من خشیت ربهم، اور اللہ تعالیٰ کے
ناراضگی کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خوف سے، کہیں میں نے عمل کیا ہے وہ قبول ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا ہے، اس کا خوف آتا ہے۔ یہ اللہ کی بزرگواری کو سامنے رکھ کر خائف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عبودیت اور بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے خوف آتا ہے، اس کو خشیہ کہتے ہیں۔ یہ جس کے پاس یہ خشیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھ کر خوف آتا ہے کہ اللہ کے عظمت کے سامنے میری اس عبادت کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور میری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، خوف قبول ہوا نہیں ہوا ہے، خوف، یہ اللہ کی عظمت کے سامنے خائف ہے۔ اس قسم کے لوگ اپنے اوپر مہربانی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے انجام کے بارے میں بھی خائف ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی عظمت کے بارے میں خائف ہوں گے وہ اپنے انجام کے بارے میں بھی خائف ہوں گے، مشفق ہوں گے۔ ہم لوگ مہربانی کے لیے لفظ شفقت کو استعمال کرتے ہیں، مہربانی کے لیے شفقت خوف کو کہتے ہیں، ڈر، لیکن اس ڈر کو کہتے ہیں جو مہربانی پر مبنی ہے۔ باپ اپنے اولاد کے اوپر شفیق ہوتا ہے، شفیق ہے، خائف ہوتا ہے۔ باپ شفیق ہوتا ہے یعنی باپ خائف ہوتا ہے، کہیں بچہ گر نہ جائے، کہیں کھائی میں نہ گرے، کبھی کوئی ضرر نہ پہنچے، ناکامی نہ ہو، امتحان میں فیل نہ ہو، اور آئندہ آنے والے زندگی میں یہ ذلیل اور خوار نہ ہو، ناکام نہ ہو، وہ اس کو ڈر لگتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے اپنے بچے کے بارے میں۔ اس ڈر کو شفقت کہتے ہیں۔ یہ شفقت کا معنی ہمدردی نہیں ہے، شفقت کا معنی ڈر ہے، لیکن وہ ڈر جو ہمدردی کی وجہ سے ڈر آتا ہے والد کے پاس، اولاد کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے یہ ڈر آتا ہے۔ اگر ہمدردی نہ ہو تو کوئی ڈر نہیں آتا ہے، چاہے کھائے باڑ میں کیا مجھ سے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا جن کے پاس خشیہ ہے وہ اپنے ذات کے ساتھ مشفق ہوں گے، شفیق ہوں گے اپنے ذات کے لیے۔ جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو انجام بد سے بچانے کے لیے بھی آگاہ اور ہوشیار رہتا ہے، مشفقون ہوتے۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آئے دن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہیں ہمیشہ، لیکن ہم ان کو پڑھتے نہیں، ان پر غور نہیں کرتے، ان پر توجہ نہیں کرتے، چونکہ یہ آپ کی زندگی کے معمولات میں سے ہے، معمولات میں۔ یار یہ کون سی اس میں تعجب کی بات ہے کہ ہم نے دھانا میں وہ ڈال دیا اور وہ وہاں سے جناب پودے اگنا شروع کر دیا اور کھلنا شروع کر دیا، زبردست خوبصورت پھول دینا شروع کر دیا، پھر پھل دینا شروع، یہ روز کا معمول ہے، اس میں تعجب کی بات ہے؟ نہیں، تعجب نہیں کرتے، معمول پر لیتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، آپ کے اپنے جسم کے اندر کتنے آیات الہی ہے، جو آپ کو چیزیں باہر کی نظر آتی ہے، یہ نظر آنا کتنا عجوبہ ہے، چیزوں کا نظر آنا اور باہر جو موجود چیز ہے وہ آپ کے حاسہ بصر میں آ جانا۔ ایک چھوٹی سی آنکھ ہے، اس میں ایک کائنات نظر آتی ہے، معمول ہے، معمول۔ اس پر تعجب کی بات کیا ہے؟ تو ہر کسی کو نظر آتا ہے، نظر آنا کوئی تعجب کی بات ہے نہیں۔ اس طرح نہیں گزرتے، ان کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ آیات الہی ہے، اور اس پر بعنوان آیت اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی نشانی ہے، اللہ رازقیت کی، مدبریت کی نشانی سمجھتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ جب ان آیات میں انسان غور و فکر کرتا ہے، آیات میں غور و فکر کرتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ غور و فکر کرنے والا شرک کا قائل ہو جائے، کہ جب نظام کو اس نے سمجھ لیا ہوتا ہے، پورے کائنات پر جو نظام حاکم ہے اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے،
اس نظام کے سمجھنے کے بعد اس نظام میں تعدد کہیں نظر نہیں آتا، تعدد کہیں بھی نہیں ہے، ایک نظام ہے، اور لہٰذا نظام دہندہ بھی ایک۔ وحدت نظام دلیل ہے نظام دہندہ کی وحدت پر۔ تمام کائنات کی چیزیں باہم منسجم ہیں، مربوط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ نظام دہندہ، یہ خاک ہے، خاک کے اوپر پانی پڑتا ہے، پانی پڑنے سے یہ پودا اگاتا ہے، وہ دانہ دیتا ہے۔ پانی اور خاک میں تصادم نہیں ہے، وہ پودا اگتا ہے، بعد میں جو دھوپ ہے اس دھوپ میں اور پودے میں تصادم نہیں ہے، بعد میں آکسیجن واکسیجن قسم کی ہوائے اس میں تصادم نہیں ہے، پھر دانہ بنتا ہے آپ کے اور آپ کے معدے میں، اس تصادم نہیں ہے، کسی میں تصادم نہیں ہے۔ یہ وحدت نظام دلیل ہے کہ یہ سارا نظام دینے والا از اول تا آخر نظام ایک ذات نے دیا ہے، لا یشرکون۔ وہ آیات الہی میں غور و فکر کرنے والے شرک کے قائل ہو ہی نہیں سکتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یؤتون ما آتوا، ان کو اللہ نے جو مال دیا ہے وہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے یؤتون ما آتوا، جو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی جو طاقت دی ہے وہ اس طاقت کو وہ بروئے کار لا کر کے وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ اس کو یؤتون ما آتوا کو عام لینا درست ہوگا، عام لینا، مال نفقہ کرنا نہیں ہے، کسی عمل کا انجام دینا، وہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا ہے اس کے تحت وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس عمل کو، نیک عمل کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، غریب پروری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں جس چیز کا یہ قابل ہے، یؤتون ما آتوا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت اس کو دی ہے اس صلاحیت کو راہ خدا میں وہ صرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور راہ خدا میں صرف کر یتیموں کے وہ کرتے ہیں، پالتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مریضوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، دن رات اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، کرنے کے بعد اتراتے نہیں ہیں میں بہت بڑا وہ ہوں، خدمت گزار ہوں، میری بڑی خدمات ہے، کہتے ہیں نا بہت سے لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہتے ہیں کہ جی میری بڑی خدمات ہے، سبحان اللہ۔ یہ یؤتون ما آتوا اپنے عمل پر اتراتے نہیں ہیں، اپنے عمل کو بڑا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، پھر کیا کرتے وہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، نیک انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ادھر خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول بھی ہوگا نہیں ہوگا، مجھے اس کا کوئی صلہ بھی ملے گا نہیں ملے گا، میرا رب میرے اس عمل پر راضی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کیا سقم ہے کہ یہ عمل رد ہو جائے، میرے منہ پہ مارا جائے۔ وجلۃ، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہو طریقہ عمل، یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ، طریقہ عمل یہ ہے اپنے عمل کو خود پسندی، پہلے بھی کئی بار بتایا ہے آپ کو، تصفیۃ العمل اشد من العمل، عمل کو خالص بنانا خود عمل سے مشکل ہے، مدرسہ بنانا آسان، اس مدرسے کو برائے خدا کر دینا مشکل ہے، مسجد بنانا آسان اور وہ برائے خدا کر دینا مشکل ہے، نماز پڑھنا آسان اور تنہا برائے خدا اس نماز پڑھنا مشکل ہے۔ تصفیۃ العمل اشد من العمل، دوسری حدیث میں ہے، آپ کو سناتا رہتا ہوں، سیئۃ تسؤک،
من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے وہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھ کو خود پسندی میں مبتلا کرے، کہ میں کیا خوب نماز پڑھتا ہوں، میں کیا خوب کار خیر کرتا ہوں، وہ اپنے عمل کو وہ بہت بہترین سمجھتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہے۔ یہ بندگی نہیں ہے، یہ اصلاً بندگی نہیں ہے۔ اس سے وہ بندگی ہے جو گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اخ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا برا کام کیا میں نے، بہت برا، اللہ کی شان میں گستاخی کی، اس کے دربار میں بیٹھ کر کے اسی کی نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ کائنات اللہ کے دربار، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ شرمندہ ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد، شرمندہ ہوتا ہے، یہ بندگی ہے۔ یہ مثال دیا کرتا ہوں نا ہمیشہ آپ کو، کہ آپ کا بہت استاد جس کا آپ کے اوپر بہت احسان ہے، آپ کے پاس برسوں کے بعد آتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں استاد آپ کے، آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اپنے توان سے بھی زیادہ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت کرنے کے بعد جب استاد جانے لگتا ہے تو آپ اکڑ کے یہ کہیں میں نے آپ کی بہت بڑی خدمت کی ہے ہاں، تو استاد کیا کہے گا؟ بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو مجھے اندر نہ آنے دیتا، دروازہ بند کر دیتا میرے اوپر۔ یہ طریقہ نہیں ہے، خدمت نہیں کہتے اس کو، خدمت نہیں کہتے ہیں یہ، بلکہ کیا ہے، کیا کہنا چاہیے آپ کو؟ اپنے توان سے زیادہ خدمت کرنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ میں شرمندہ ہوں، آپ کا حق ادا نہیں کر سکا، یہ کہنا چاہیے نا۔ یہ اللہ کے بارگاہ میں اسی طرح ہے کہ میں نے بہت عبادت کی، میں نے بہت کام، بہت خدمت کی ہے، خدا منہ پہ مارے گا تمہارے، بہت رکھو یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی کیا ہے؟ گناہ سرزد ہونے کے بعد شرمندہ ہونا بندگی۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، دیکھو عمل انجام دے رہے ہیں اور ادھر سے دل لرز رہے ہیں، یہ ہے عمل کرنے کا طریقہ، سلیقہ یہ ہے۔ وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا، حساب کتاب دینا ہے، پتہ نہیں ہے جو میں نے کیا ہے یا اللہ کے ہاں قبول ہے یا قبول نہیں ہے، لرزتا، اس کا کوئی ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، لرزتا ہے، لرزتے ہوئے خوف جیسا کہ بہت سی جگہوں پہ بتایا، خوف اور رجا، بھیم و امید دونوں کے درمیان، امید کی وجہ سے اعمال خیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں، اور اعمال قبول نہ ہونے کا خوف دل میں رہتا ہے۔ یہ ہے بندگی کا طریقہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔